بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم تدوین سنت کتاب میں سنت کی تدوین، حدیث نبوی کی تدوین کے بارے میں پچھلے لیکچر میں ہم نے چند ایک احادیث پڑھی تھیں جو امام حافظ ابو بکر خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تقیید العلم کے اندر بیان کی ہیں۔ تو انہوں نے اس کی پھر مختلف اقسام بیان کی، تو آخر میں وہ اختصار اور خلاصہ کلام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پس میں نے ان پہلی تین اقسام میں حافظ ابو بکر خطیب بغدادی کی کتاب تقیید العلم سے استفادہ پر اکتفا کیا ہے، یعنی جو صاحب کتاب ہیں انہوں نے حافظ ابو بکر خطیب بغدادی کی کتاب تقیید العلم سے یہیں پر اکتفا کیا ہے، اور اس کتاب پر یوسف العش کے مقدمہ سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب اس باب میں سب سے قدیم، وسیع، جامع اور ہر پہلو کو شامل کتاب ہے۔ اس کے مؤلف سے پہلے کسی نے اس موضوع پر یا اس جیسی کتاب نہیں لکھی، اور مجھے ان کے بعد بھی کسی کے ہاں کوئی اس جیسی کتاب نہیں ملی۔ ہاں، آپ کے معاصر حافظ ابن عبد البر، امام ابن عبد البر نے بھی بالکل ایسی ہی کوشش کی ہے، اور آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جامع بیان العلم، مگر اس میں خطیب کی کتاب جیسی وسعت اور شمولیت نہیں، کجا کہ یہ حسن ترتیب میں اور تنسیق کی عمدگی میں خطیب کی کتاب کے برابر ہوتی۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک خطیب بغدادی کی کتاب جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ جامع اور معنی کتاب ہے اس موضوع پر۔ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں وہ نتائج جن کا خطیب بغدادی کی اس کتاب کی تحریر کے دوران رسائی ہوئی ہے، ان میں تدوین حدیث کے موضوع سے متعلق کافی و شافی جوابات ہیں۔ یہ کام کب اور کیسے شروع ہوا، اور حقائق کی روشنی میں اس کتاب میں ان تمام شکوک و شبہات کے دندان شکن جواب ہیں جنہیں مستشرقین اور ان کے دم چھلے جو کہ ہماری صفوں میں گھس بیٹھے ہوا دے رہے ہیں، اور تدوین سنت کے متعلق صرف ابو سعید خدری کی روایت کو لے کر بیٹھے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تدوین سنت کا کام امام زہری کے دور میں شروع ہوا۔ اس کتاب کے ان اہم ترین نتائج کا خلاصہ ان نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ اذان بھی ہو رہی ہے تو ہم انشاءاللہ صرف 12 سے 13 منٹ کی کلاس نماز سے پہلے لیں گے، اس کے بعد ہم باقی کلاس لیں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں وارد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے علاوہ کوئی ایک بھی ایسی حدیث صحیح نہیں ہے جس میں حدیث لکھنے کی ممانعت وارد ہوئی ہو، اور اس حدیث کے بھی مرفوع یا موقوف ہونے کے بارے میں امام بخاری اور امام مسلم کے درمیان اختلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں لکھنا ایک مباح امر تھا۔ مؤلف نے اس موقف پر کئی دلائل پیش کیے ہیں، بلکہ انہوں نے کتاب و سنت سے کتابت کی ترغیب کے دلائل بھی ذکر کیے۔ تیسرے نمبر پر تدوین اپنے وسیع تر مفہوم میں جمع کا معنی دیتی ہے، اور یہ کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شروع ہو چکا تھا۔ چوتھے نمبر پر جو کوئی صحابی یا تابعی حدیث کی کتابت سے رک گئے تھے، اس کی وجہ حضرت ابو سعید خدری کی ممانعت والی روایت نہیں تھی، اس رک جانے کے دیگر اسباب بھی تھے، جن میں سے ایک یہ خوف بھی تھا کہ کہیں لوگ قرآن چھوڑ کر کتابت حدیث پر ہی نہ لگ جائیں۔ امام خطیب بغدادی نے اس پر سلف صالحین کی کئی ایک سری نصوص ذکر کی ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں ملکہ حفظ کی کتابت، کیونکہ کتاب پر بھروسہ کرنے سے حافظہ کمزور ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے بہت سارے سلف صالحین جو لکھتے اس سے یاد کرنے کے بعد اسے مٹا دیتے۔ اگر ان کے ہاں اس کی مطلق ممانعت ہوتی تو اسے شروع سے ہی نہ لکھتے۔ اس سے پہلے کہ میں اس فقرہ سے متعلق کلام نقل کروں، بہتر ہوگا کہ اہل لغت کے ہاں تدوین اور تصنیف کے معنی میں فرق واضح کر دو، تاکہ بہت سارے التباسات اور اشکالات ختم ہو جائیں۔ تدوین کا مطلب ہے مختلف اور متفرق چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا، یعنی اس کو اس طرح ایک کتاب یا دیوان میں جمع کر دینا جس طرح صحیفے جمع کیے جاتے ہیں۔ القاموس میں ہے التدوین مجتمع الصحف،
یعنی تدوین جو ہے وہ صحیفوں کو جمع کرنے کا نام ہے۔ امام زبیدی نے تاج العروس میں کہا ہے کہ دونہ تدوینا جمعہ، یعنی دونہ تدوینا، تدوین کا معنی ہے جمع کرنا، پس اس لحاظ سے محدود معنی میں مقید کرنے کی نسبت زیادہ ہے، جبکہ تصنیف کا معنی تدوین سے زیادہ باریک اور دقیق ہے۔ یعنی تدوین کا لغوی معنی ہے کس چیز کو، متفرق چیزوں کو جمع کر دینا، لیکن تصنیف کا معنی جو ہے وہ زیادہ باریک اور دقیق ہے اس میں، اس لیے کہ تصنیف کا معنی ہے تدوین شدہ چیز کو محدود فصول اور ابواب میں ترتیب دینا، یعنی صرف جمع ہی نہیں کرنا بلکہ اس کے مختلف باب بنانا اور مختلف اس کی فصلیں بنانا، اور پھر اس کے مطابق ان کو بالکل نکھار کر الگ الگ کر کے ترتیب کے ساتھ جمع کرنا، اس کا نام تصنیف ہے۔ علامہ زبیدی نے تاج العروس میں یہی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ صنفہ تصنیفا ای جعلہ اصنافا ومیز بعضہ عن بعض، یعنی اس نے اس کی کئی اقسام بنا دی۔ صنفہ کا معنی ہوتا ہے جعلہ اصنافا، اس نے اس کی کئی صنفیں، قسمیں، باب، فصلیں بنا دی، ومیز بعضہ عن بعض، اور بعض کو بعض سے ممتاز کر دیا۔ زمخشری نے الفائق میں کہا ہے اسی معنی میں تصنیف الکتب بھی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ہے تدوین سنت اور امت تک اس کی منتقلی میں صحابہ کرام کی محنتیں۔ تو اس مبارک نسل کی حفاظت سنت نبوی اور اس کی تدوین اور پھر اس امت میں سرمایہ کو منتقل کرنے کی کوششیں ہر لحاظ سے پہلی اینٹ ہیں، یعنی جو سنت ہم تک پہنچی اور بعد میں آگے جا کر کتابوں کی شکل میں ان کو لکھا گیا، صحابہ کرام کی محنتیں جو ہیں وہ بنیادی اینٹ ہیں اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے دین کی نشر و اشاعت، عقیدہ کی پختگی اور ہر شبہ والی چیز سے سنت کو پاک رکھنے میں ان کی کوششوں کو پہلی اینٹ ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ ذیل میں ان مبارک کاوشوں کے کچھ نمونے دیے جا رہے ہیں۔ میں یہاں پر صرف ان مصادر کی طرف اشارہ کرنا ہی کافی سمجھوں گا جنہوں نے ان کاوشوں کو محفوظ کیا ہے یا مکمل محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ یہ مقام ان چیزوں کی تفصیل بیان کرنے کا نہیں، ان نمونوں میں سے چند ایک نمونے۔ سب سے پہلا ہے احادیث کو حفظ کرنا اور پھر یاد رکھنے کے لیے تکرار کرنا۔ بہت سارے حضرت اپنے شاگردوں کو احادیث لکھنے کا حکم دیا کرتے تھے تاکہ ان کا حفظ راسخ ہو جائے، پھر جب روایات اچھی طرح یاد ہو جاتی تو لکھا ہوا مٹا دیتے تھے تاکہ صرف کتاب پر بھروسہ نہ رہے، لیکن لکھتے تھے۔ تو خطیب بغدادی اپنی کتاب تقیید العلم میں فرماتے ہیں بہت سارے اسلاف صحابہ کرام احادیث کو زبانی یاد کرنے کے لیے کتابت اور اس کے مطالعہ سے مدد لیا کرتے تھے، اور جب لکھا ہوا حفظ میں پختہ ہو جاتا، یعنی جو لکھا ہوتا تھا وہ یاد ہو جاتا، تو پھر اسے اس خوف سے مٹا دیتے کہ کہیں صرف لکھے ہوئے پر ہی بھروسہ نہ ہو اور پھر حفظ میں کمی نہ آ جائے، کیونکہ ان کے ہاں یہ ایک روایت تھی کہ ہمارا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ اپنے اس مضبوط حافظے کو مضبوط تر رکھنے کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے اس کو لکھتے اور جب یاد کر لیتے تو لکھا ہوا مٹا دیتے تاکہ ہمارا حافظہ جو ہے اس کے اندر کمی واقع نہ ہو۔ تو اس کے بعد پھر آگے یہ چند ایک مثالیں ہیں جو ہم انشاءاللہ نماز کے بعد آ کر پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ ابھی اذان کافی لیٹ ہوتی تھی تو بعد میں بھی ٹائم کافی لگ جاتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کوئی 10-12 منٹ کی کلاس ہم ابھی لے لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم بعد میں لیں گے۔ تو اس میں ایک دوسرے کی طرف کتابت سنت کی بعض مثالیں، یعنی صحابہ کرام نے جو ایک دوسرے کو حدیثیں لکھ کر بھیجیں یا مختلف چیزیں لکھ کر ایک دوسرے کو دیں، تو ان کی چند ایک مثالیں ہیں باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ۔ جی، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت سارے مواقع پر کچھ احادیث لکھیں اور ایک دوسرے کو بھیجی، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کچھ نہ کچھ احادیث لکھتے تھے۔ زیادہ اہتمام اس لیے نہیں کیا کہ کہیں لوگ قرآن اور حدیث کو آپس میں خلط ملط نہ کر دیں، اور دوسرا سبب اس کا یہ قرار دیا گیا کہ وہ اپنے حافظہ کے اوپر زیادہ اعتماد کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے چیزوں کو لکھنا شروع کر دیا تو ہمارا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا،
اور جو چیز لکھتے بھی تھے اس کو یاد کر کے پھر اس کو مٹا دیتے تھے، تاکہ ہم اپنے حافظہ میں ان احادیث کو زبانی یاد رکھیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دوسرے کی طرف جو احادیث لکھ کر بھیجی، ان کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلی مثال حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بعض حضرت ابو بکر صدیق و عمر بن خطاب و عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین کے فیصلے لکھ کر مروان بن حکم کی طرف بھیجے۔ یعنی کچھ احادیث اور کچھ ان خلفائے راشدین کے فیصلے وہ لکھ کر جو ہے وہ مروان بن حکم حکمران جو تھا اس کی طرف بھیجے۔ دوسری مثال حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلب کرنے پر چند احادیث لکھ کر ان کی طرف بھیجی۔ یعنی حضرت سعد نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ احادیث لکھ کر بھیجیں، تو حضرت جابر بن سامورہ نے چند ایک احادیث لکھ کر ان کی طرف بھیج دی۔ تو یہ نیچے حوالہ ہے اس کا، اخرجہ الامام مسلم، یعنی امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آگے مزید تفصیل میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حضرت جابر مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے، لوگ کثرت سے آپ کے درس میں شریک ہوتے اور احادیث لکھا کرتے تھے۔ محمد بن علی جعفر الباقر اور عبداللہ بن عقیل رحمہم اللہ جیسے کبار تابعین نے آپ سے احادیث لکھی۔ اس طرح وہب بن منبع جو حمام بن منبع کے بھائی ہیں، ان کی احادیث قلم بند کرتے تھے اور بعد میں اسی سے احادیث روایت بھی کی۔ خود حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مسودوں میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کی تھی۔ ان میں سے ایک مسودے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حج کی تفصیلات درج تھیں۔ اس مسودے کا مکمل متن صحیح مسلم میں موجود ہے، جہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجۃ الوداع کی معمولی تفصیلات تک بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسودے ہی کی نقل ہے۔ دوسرے نسخے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متفرق موضوعات کے متعلق احادیث شریف تحریر فرمائی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ سورہ بقرہ سے بہتر طور پر یاد ہے۔ تو یہ وہ ساری احادیث اور تاریخی روایات ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احادیث لکھ کر ضرورت کے تحت ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے چند احادیث لکھ کر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجی۔ پھر اس طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے دادا کی وراثت کی حدیث حضرت عمر بن خطاب کے طلب کرنے پر ان کو لکھ کر بھیجی۔ اسی طرح حضرت سمورہ بن جندب نے اپنے پاس موجود تمام احادیث ایک رسالہ میں لکھ کر ان کو جمع کیا اور اپنے بیٹے سلمان کی طرف بھیج دیا، جس کے بارے میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو رسالہ حضرت سمورہ بن جندب نے اپنے بیٹے سلمان کی طرف بھیجا اس میں بہت علم تھا، یعنی بہت علم کی چیزیں اس کے اندر موجود تھی۔ اور اس طرح ایک اور اشارہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نے چند احادیث لکھ کر عمر بن عبید اللہ کی طرف بھیجی۔ تو یہ ساری روایات اور یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باہم احادیث لکھ کر ایک دوسرے کو بھیجا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کا لوگوں کو حدیث لکھنے پر ابھارنا، صرف خود ہی نہیں لکھتے تھے بلکہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کو علم لکھنے پر ابھارتے تھے اور کہتے تھے، یا بنیا، اے میرے بچوں، قید العلم بالکتاب، علم کو لکھ کر محفوظ کرو۔ تو اس طرح یہ نیچے بھی چند ایک چیزیں موجود ہیں، یہ آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا کہ کیسے کیسے مختلف صحابہ کرام نے جو روایات لکھی یا ایک دوسرے کو بھیجی حاشیے کے اندر۔ اس کے بعد پھر آگے مزید اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو علم کو نہیں لکھتا تھا ہم اس کے علم کو علم شمار نہیں کرتے تھے۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند سے حبر امت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی شاگردوں سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، علم کو کتابت کے ذریعے قید کرو، کیونکہ علم
کو काबू करने का बेहतर ज़रिया किताबत है। इसी तरह फरमाया खतीब बगदादी ने अपनी सनद से हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़य्यिदुल इल्म बिल किताबी, इल्म को लिखकर महफूज कर लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे, कौन मुझसे ये इल्म एक दिरहम में खरीदेगा। अबू खैसमा कहते हैं, आप फरमाना चाहते थे, ये सहीफा कौन एक दिरहम में खरीदेगा कि इसमें इल्म की बात लिख ले। तो ये वो रिवायात हैं, ये वो तारीखी आसार हैं जिनसे हमें मालूम होता है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दौर में ही अहादीस को लिखने का रवाज तो था, अगरचे वो हाफजा की मजबूती की बुनियाद पर या कुरान और हदीस के बाहम खल्त मल्त होने के अंदेशे की बुनियाद पर एहतमाम से, उस एहतमाम से नहीं लिखते थे जिस एहतमाम से कुरान मजीद को लिखा जाता था। और जब कुरान मजीद को लिख लिया गया, मुकम्मल हो गया, तो बाद वाले दौर में फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर हदीस को लिखने का रुझान ज्यादा होता चला गया। तो अहदीस की किताबी शक्ल में तदवीन और उसका असातिज़ा और शागिर्दों में तबादला। अब आगे ये एक नई बहस है। इन सहीफ़ों को दूसरी और तीसरी सदी हिजरी की तसनीफ़ात, यानी वो जो पीछे सहीफ़े तैयार हुए, छोटे छोटे सहीफ़े तैयार हुए, या फिर लोगों के दिलों के अंदर और हाफिज़ों के अंदर जो अहादीस महफूज थीं, तो दूसरी और तीसरी सदी हिजरी में जो तसनीफ़ात हुई, जब किताबों को बाकायदा मुरतब अंदाज में, यानी उनको बाकायदा तसनीफ़ किया गया, अबवाब वार, बाब वार, और फिर इस तरह उनकी फसलें, तो उनके अंदर जो किताबें थीं, कुछ जवामे थीं जैसे जामे तिरमिज़ी है, इस तरह मसानीद जैसे मुस्नद अहमद है, और सुनन अबू दाऊद, सुनन निसाई वगैरह के मुरतब होने में पहली ईंट होने की हैसियत हासिल है। उनमें से चंद अहम तरीन सहीफ़े ये हैं, यानी ये सहीफ़े उनके सामने थे, मुहद्दिसीन के सामने। इन सहीफ़ों को भी उन्होंने सामने रखा, और सहाबा कराम और ताबईन ने इज़ाम के सीनों से, यानी उनके दिलों और हाफिज़ों के अंदर जो अहादीस महफूज थी, वो उनसे जाकर बाकायदा सुनी, और उनको फिर उन्होंने किताबों के अंदर लिखा। तो सबसे पहला है सहीफ़ा अबू बकर। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सहीफ़ा लिखा था जिसके अंदर ज़कात के मसाइल मौजूद थे। तो खतीब बगदादी ने अपनी सनद से हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत की है, फरमाते हैं, बेशक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें यमन के सदक़ात वसूल करने के लिए भेजा और उन्हें एक तहरीर लिख कर दी जिसमें फ़राइज़ और सदक़ात के मसाइल लिखे हुए थे, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहर लगी हुई थी, और उसमें ज़कात के मसाइल थे, और आखिर में ये लिखा हुआ था, हाज़िही फ़रीज़तुस सदक़ा अल्लती फ़रज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुस्लिमीना। ये ज़कात के वो फ़राइज़ हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए हैं। तो एक तो सहीफ़ा ये हो गया जो सहीफ़ा अबू बकर के नाम से मौजूद था, और फिर एक पूरी तफसील जो है वो लिख दी। उसके बाद फिर आगे दूसरा सहीफ़ा है सहीफ़ा अली बिन अबी तालिब। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास भी एक सहीफ़ा मौजूद था। खतीब बगदादी और इमाम इब्ने अब्दुल बर ने कई असनाद से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है, आपने लोगों में खुतबा दिया और इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने ये ख्याल किया कि हमारे पास किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद और इस सहीफा के अलावा कोई चीज़ मौजूद है जिसे हम पढ़ते हैं, तो उसने झूठ बोला। तो ये मैंने पहले भी जिस तरह बताया था कि शिया हज़रात जो इस तरह का दावा करते हैं वो बिल्कुल गलत दावा है। इसलिए रावी कहते हैं, इब्राहिम अन्नकी के वालिद कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें खुतबा दिया। फिर एक सहीफा निकाला जो तलवार के साथ लटका हुआ था, जिसमें ऊंटों के कुछ दांत थे, जख्मों की दियत के अहकाम थे, और उसमें यह भी लिखा था कि मदीना की हद हरम ऐर पहाड़ से लेकर सौर पहाड़ तक है, यानी हदूद हरम। तो बैतुल्लाह की, मक्का की हदूद तो मौजूद हैं और तफसीलात उनकी किताबों के अंदर मौजूद हैं। तो मदीना को भी अल्लाह के नबी ने हरम करार दिया और फरमाया कि ऐर पहाड़ से लेकर सौर पहाड़ तक का जो दरमियानी इलाका है ये सारा हरम नबवी और हरम मदनी होगा। और अभी ये भी लिखा था कि जो कोई मदीना में बिदअत करे या किसी बिदअती को ठिकाना दे, उस पर अल्लाह की लानत, उसके फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत हो, और उसकी एक नेकी भी कबूल नहीं होती। तो ये बातें जो हैं उस सहीफे के अंदर मौजूद थीं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मौजूद था।
تو اس صحیفے کے مندرجات بھی ہمارے سامنے آ گئے کہ اس صحیفے کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی تھی، تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہو گئی۔ تیسرا صحیفہ جو ہے وہ صحیفہ عبداللہ بن عمر بن عاص تھا، تو اس کو صحیفہ صادقہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس گیا تو ان کے بستر کے نیچے ایک چمڑے کا صحیفہ پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھانا چاہا تو آپ نے مجھے روک دیا۔ میں نے کہا آپ تو مجھے کسی چیز سے منع نہیں کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ صحیفہ صادقہ ہے، اس میں وہ احادیث ہیں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہیں، اور اس وقت میرے اور آپ کے درمیان کوئی اور نہیں تھا۔ یہ تینوں صحیفے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں لکھے گئے تھے۔ ان کے علاوہ دیگر بھی کچھ تحریریں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات انور میں لکھی گئیں۔ چوتھا صحیفہ جو ہے وہ صحیفہ عبداللہ بن ابی اوفا یہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کتاب الجہاد کے باب الصبر عند القتال میں اس کا تذکرہ کیا ہے، تو ایک صحیفے کا تذکرہ اس کے اندر بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس طرح ایک پانچواں صحیفہ جو ہے وہ صحیفہ ابو موسیٰ اشعری تھا، یہ صحیفہ ترکی کی ایک لائبریری میں موجود ہے۔ اس طرح ایک چھٹا صحیفہ جابر بن عبداللہ، اس کا تذکرہ امام ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں کیا ہے، اور یہ صحیفہ بھی ترکی کی ایک لائبریری میں موجود ہے۔ اس طرح ایک صحیفہ تھا صحیفہ صحیحہ بروایت حمام بن منبہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے اور انہی سے انہوں نے یہ صحیفہ لکھا تھا۔ اس کا تذکرہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں کیا ہے۔ تو یہ صحیفہ جو ہے اس کا تذکرہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر کیا ہے۔ بہرحال تو یہ وہ صحائف ہیں جو صحابہ کرام کی طرف مشہور تھے، اور یہ بعد میں لکھی جانے والی تصنیفات اور مسانید اور اس طرح جوامع جو بھی کتابیں بعد میں تصنیف ہوئی ہیں، یہ صحائف ان کے لیے بنیادی اینٹ کا کام کرتے تھے۔ تو چونکہ بعد میں انہوں نے اہل علم نے، محدثین نے لمبے لمبے سفر کیے، صحابہ کرام تو اس دور میں موجود نہیں تھے، لیکن صحابہ سے سارا علم تابعین نے حاصل کیا، اور تابعین سے یہ آگے علم محدثین کی طرف چلا گیا، لیکن یہ صحیفے کسی نہ کسی شکل میں اس وقت موجود تھے۔ تابعین کرام رحمہ اللہ نے صحابہ کرام سے براہ راست صرف سنت ہی نہیں بلکہ سارا دین سیکھا، اور اپنے اساتذہ کے بعد لوگوں تک اس دین کی تبلیغ کا فریضہ ادا کیا۔ تو آگے جو ہے وہ تابعین کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تو تابعین نے پھر صحابہ کرام سے سنت سیکھی، قرآن سیکھا، سارا دین سیکھا، اور اس دین کو سیکھ کر پھر انہوں نے آگے امت تک پہنچایا۔ تو یہ تیسرا دور ہے تابعین کے دور میں سنت کی تدوین۔ تو تابعین کرام رحمہ اللہ نے صحابہ کرام سے براہ راست صرف سنت ہی نہیں بلکہ سارا دین سیکھا، عمل بھی سیکھا، اور ان سے احادیث بھی لیں، قرآن کی تعلیم بھی لیں، اور اپنے اساتذہ کے بعد لوگوں تک اس دین کی تبلیغ کا فریضہ ادا کیا۔ یہ بہترین لوگ تھے، انہوں نے حدیث کی تدوین اور حفاظت میں اپنی بہت بڑی گراں قدر خدمات پیش کی۔ ذیل میں اس کے کچھ نمونے پیش ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سماعت سنت کی ترغیب، یعنی سنت کو سننے اور اس کو یاد کرنے کی ترغیب کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں وہ اس دین کو محفوظ کرنے، اس کو لکھنے اور اس کی روایت اور سماعت کرنے کے لیے تابعین کرام رحمہ اللہ ایک دوسرے کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ اس سے قبل ہم پہلے باب کی دوسری فصل میں اس کی مثالیں پیش کر چکے ہیں، جب ہم نے حضرات تابعین اور ان کے بعد کے اہل علم کی خدمات سنت نبوی پر بحث کی تھی، یہ پیچھے گزر چکا ہے تقریباً۔ یہاں پر مزید کچھ ایسی مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو وہاں پیش نہیں کی جا سکیں، جن میں انہوں نے سنت کو تحریر کرنے کی ترغیب دی۔ ان میں سے پہلی مثال یہ ہے کہ خطیب بغدادی نے کئی اسناد سے امام عامر شعبی سے نقل کیا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے جب تو کوئی چیز سنے تو اس کو لکھ لیا کر، چاہے دیوار پر ہی کیوں نہ لکھنا پڑے، یہ لکھا ہوا کبھی تجھے اپنے صحیفے میں رکھنا پڑے گا جس کا تو کسی دن محتاج ہوگا۔ اسی طرح حضرت حسن بصری سے روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا جس قدر علم لکھنے سے محفوظ ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے محفوظ نہیں ہوتا۔
حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس اپنے صحیفے میں احادیث لکھا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا تو پھر مجھے اپنے جوتے اور ہاتھوں پر لکھنا پڑا۔ صالح بن کیسان روایت کرتے ہیں میں اور زہری علم کو لکھنے اور تلاش کرنے کے لیے جمع ہوئے، ہم نے کہا کہ ہم احادیث لکھیں گے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی۔ پھر زہری نے کہا ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی باتیں بھی لکھتے ہیں، اور وہ کہتے کہ یہ بھی سنت ہے۔ میں نے کہا وہ سنت نہیں، میں نہیں لکھوں گا۔ تو اس نے صحابہ کرام کی باتیں لکھی، میں نے نہیں لکھی، تو وہ کامیاب ہو گیا اور میں ناکام ہو گیا۔ یعنی امام زہری صحابہ کی باتیں بھی لکھ لیا کرتے تھے، صحابہ کے اقوال، موقوف احادیث جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ابن شہاب زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مشرق کی طرف سے ہمیں ایسی احادیث سننے کو نہ ملتی جو منکر اور ضعیف ہیں تو میں احادیث کو لکھتا اور نہ جمع کرتا۔ مشرق کی طرف اصل میں ان کا اشارہ جو ہے وہ ایران اور دیگر ان ملکوں کی طرف تھا جہاں سے روافض اور مجوسیوں نے اسلام کے اندر اپنی طرف سے موضوع اور من گھڑت روایات جو ہیں وہ شامل کرنا شروع کر دیا اور اس کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا، صحابہ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا۔ تو جب یہ معاملہ خلط ملط ہونا شروع ہوا تو اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں دین کے اندر ایسی روایات نہ آ جائیں جو من گھڑت ہوں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ باتیں نہ ہوتی، ایسی احادیث ہمیں نہ ملتی، تو میں نہ تو احادیث کو لکھتا اور نہ ہی جمع کرتا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کئی اسناد سے معاویہ بن قرہ سے روایت کیا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے جو علم کو نہیں لکھتا تھا ہم اس کے علم کو علم شمار نہیں کرتے تھے۔ تو یہ سارے اقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو حدیث کو لکھنے اور حدیث کو یاد کرنے کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ پھر آگے ہے سنت کی تدوین کتابی شکل میں، یعنی کتابی شکل میں سنت کی تدوین باقاعدہ شروع ہوئی۔ وہ کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کی وجہ کیا بنی، آگے اسی کی چند ایک مثالیں جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانہ کی نسبت تابعین کے زمانہ میں کتابت حدیث کے کام میں کافی وسعت آ گئی، یعنی صحابہ کے دور میں کچھ کم تھا لیکن تابعین کے دور میں کچھ زیادہ ہو گیا اور یہ کام بہت پھیل گیا۔ اس لیے کیا مختلف اسلامی شہروں میں پھیلے حلقات علم کے لیے کتاب ایک اہم اور لازمی جز بن گئی تھی۔ حلقات علم کے لیے اس کے بذیل اسباب ہیں، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ روایات کا بہت زیادہ پھیل جانا، اسناد کی طوالت، سندیں لمبی ہو گئیں اور راویوں کے اسماء، القاب اور انساب کی کثرت ہو گئی، لہذا کتاب کی ضرورت پڑ گئی۔ بہت سارے حفاظ صحابہ و تابعین کی موت جس سے بہت سارا سنت کا علم ختم ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔ کتاب میں وسعت کی وجہ سے ملکہ حفظ میں کمزوری اور مختلف علوم کی کثرت، چونکہ کتاب جیسے جیسے پھیل رہی تھی اسی طرح حفظ کے اندر اور حافظہ کے اندر کمزوری ہوتی جا رہی تھی۔ اسی طرح بدعات اور اہل بدعت کا ظہور اور جھوٹ کا پھیل جانا، بس کتابت سے مقصود سنت کی حفاظت اور اس میں کسی قسم کی دخل اندازی سے اس کو پاک رکھنا تھا، تو تدوین کا کام شروع ہوا۔ پھر کراہت کے بہت سارے اسباب کا خاتمہ، یعنی پہلے جس وجہ سے حدیث کو مستقل اہتمام کے ساتھ لکھنے کی وجہ سے مکروہ اور ناپسند کیا جاتا تھا، وہ اسباب ختم ہو گئے کیونکہ قرآن مجید بھی مکمل ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ اور اسی طرح جو حافظے کا مسئلہ تھا وہ پھر اپنے آپ ہی حافظے کمزور ہو گئے، چونکہ علم بکھر گیا، بہت سارے نام، روایات اور اسی طرح اسماء، القاب، اسناد، یہ ساری چیزیں پھیل گئیں۔ اس دور میں یعنی پھر تابعین کے دور میں لا تعداد صحیفے لکھے گئے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد کا ذکر ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے اپنی کتاب دراسات فی الحدیث النبوی میں کیا ہے، بہت ساری کتابوں کا ذکر انہوں نے اس میں کیا ہے، تو ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ صاحب کتاب نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ میں بطور نمونہ اس عہد میں تحریر کیے جانے والے چند صحائف کے نام لکھ دیتا ہوں، تو سارے تو یہاں پر انہوں نے نہیں لکھے ہیں، چند ایک جو صحیفے ہیں وہ یہاں پر انہوں نے نام لکھ دیے ہیں۔ تفصیل کے لیے اگر پڑھنا ہو تو یہ دراسات فی الحدیث النبوی ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا ہے صحیفہ سعید بن جبیر، یہ سارے صحیفے جو ہیں یہ تابعین کے ہیں۔ صحیفہ سعید بن جبیر، آپ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے اور انہوں نے بھی انہی سے لکھا تھا، یعنی ان کا صحیفہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی مروی تھا۔
दूसरे नंबर पर है सहीफा है बिशर बिन नहीक। इन्होंने हजरत अबू हुरैरा के सहीफे से लिखा था। ऊपर हम सहाबा के साहिफ पढ़ चुके हैं। तीसरा है सहीफा है मुजाहिद बिन जुबैर। ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द थे और इन्होंने इब्ने अब्बास से ये सहीफा लिखा था। अबू याहिया अल किनासी कहते हैं मुजाहिद मुझे लेकर अपने कमरे में चढ़ जाते और फिर एक सहीफा मेरे सामने ला रखते, मैं उससे नकल किया करता था। तो इसका मतलब ये है कि सहीफा काफी बड़ा होगा जिसको उन्होंने उनसे कई मीटिंगों में जाकर नकल किया। चौथे नंबर पर सहीफा अबू जुबैर मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन तदर्रुस अल मक्की। ये हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द थे और इन्होंने उन्हें उन्हीं से लिखा। ये हजरत जाबिर से और दीगर हजरात से अहादीस भी रवायत किया करते थे। इसी तरह पांचवें नंबर पर सहीफा जैद बिन अबी उनैसा अर रहावी है और छठे नंबर पर हदीस सहीफा अबू किलाबा है। अपनी वफात के वक़्त इस सहीफे की वसीयत उन्होंने अयूब अस्सख्तियानी के लिए की थी। और सातवें नंबर पर सहीफा हिशाम बिन उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये है। तो ताबईन से रिवायत करदा इनके अलावा दीगर सहाइफ भी थे। यानी डॉक्टर मुस्तफा आजमी ने तो ज्यादा सहीफों की जो है वो तादाद वहां पर बयान की है। जब दूसरी और तीसरी सदी हिजरी में तसनीफ का दौर शुरू हुआ तो यही सहाइफ हजरात सहाबा के सहीफों के बाद दूसरी असास बने। यानी पहले नंबर पर सहाबा कराम के सहाइफ जो है वो बुनियाद बने और दूसरे नंबर पर ताबीन के ये सहाइफ जो है ये बुनियाद बने। उसके बाद फिर आगे इमाम उमर बिन अब्दुल अजीज और इमाम इब्ने शिहाब जोहरी की काविशें। इन्होंने हदीस के फ़रोग के लिए और सुन्नत की हिफाजत के लिए बहुत शानदार खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी। उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, इनको पांचवें खलीफा राशिद कहा जाता है। और इन्होंने ऐसा निज़ाम इंसाफ और निज़ाम अदल जो है वो कायम कर दिया कि कहने वाले कहते हैं कि उस दौर में शेर और बकरी एक जगह पे इकट्ठे पानी पिया करते थे। इतना ज़्यादा निज़ाम अदल था। अदल व इंसाफ का दौरा था। किसी के साथ जुल्म नहीं हो सकता था। इन दो हजरात की नशर सुन्नत और बिदत की कला कुमा करने की कोशिशें कौलन व फ़ेलन इस चीज़ से बेनियाज हैं कि इन्हें इस मकाम पर जिक्र किया जाए। यानी उनकी बहुत ज़्यादा काविशें हैं और बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। तो चूंकि तारीख बयान की जा रही है तो इसलिए यहाँ पर उसका कुछ ना कुछ तज़किरा कर दिया गया है। इन दोनों के हालात ज़िंदगी जानने के लिए देखें सियर व आलामिन नुबला, इमाम ज़हबी की जो किताब है सियर व आलामिन नुबला। तो कहते हैं जी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही में हजरत अब्दुल्ला बिन दीनार से रिवायत किया है। फरमाते हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अबू बकर बिन हज़म को खत लिखा और कहा कि देखो जो भी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मिले उसे लिख लें। मुझे उलमा की वफात और इल्म के ख़त्म हो जाने का डर महसूस होता है और इस सिलसिला में सिर्फ अहादीस नबवी ही लिखी जाएं और इल्म को फैलाओ और आपको तालीम देने के लिए बैठना चाहिए ताकि ला इल्म लोग भी इल्म हासिल कर ले। बेशक इल्म इस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मख्फी ना हो जाए। यानी इल्म को आपको फैलाना चाहिए, अपने दिल में लेकर उसको नहीं बैठे रहना चाहिए। तो ये हुक्म जो है या ये ख़त जो है उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अबू बकर बिन हज़म को लिखा था। उसके बाद इब्ने शिहाब जोहरी रहमहुल्लाह कहते हैं हमने उमर बिन अब्दुल अजीज के कहने पर अहादीस को कापियों की शक्ल में लिखा। यानी अहादीस को कापियों की शक्ल में बकायदा लिखा। जहां जहां उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की हुक्मरानी थी वहां के गवर्नरों को उन्होंने एक एक कापी भेजी। गोया के अहादीस को जमा किया और फिर उनके कई नुस्खे तैयार किए और फिर जहां जहां तक उनकी हुकूमत थी वहां के गवर्नरों तक एक एक कापी जो है वो इरसाल कर दी। तो ये भी हदीस के फरोग और सुन्नत की हिफाजत का बहुत बड़ा जरिया था। चौथे नंबर पर और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अहले मदीना को खत लिखा और फरमाया। तो ये सारे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के आमाल ही हैं। देखो जो अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले उन्हें लिख लो। बेशक मुझे डर महसूस हो रहा है कि उलमा के जाने से इल्म भी ना चला जाए। तो चूंकि ये बकायदा अमीर उल मोमिनीन थे, खलीफा थे और
ان کے پاس وسائل تھے، تو جب سرکاری سطح پر ایک کام شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کافی پابندی ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، اور پورے نظم و ضبط کے ساتھ وہ کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند سے ہی ابن شہاب زہری سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر مشرق کی طرف سے ہمیں ایسی احادیث سننے کو نہ ملتی جو منکر اور ضعیف ہیں تو نہ میں احادیث کو لکھتا اور نہ جمع کرتا۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں تابعین کے صحائف کے اندر۔ تو گویا کہ انہوں نے بھی اس اندیشے کی بنیاد پر کہ اب لوگوں کے اندر ضعیف اور موضوع اور منکر قسم کی احادیث جو ہیں وہ رواج پانا شروع ہو گئی ہیں، لہذا سنت نبوی کو محفوظ کرنے کے لیے اور صحیح خالص سنت کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے احادیث کو لکھنا بھی شروع کر دیا اور جمع کرنا بھی شروع کر دیا۔ اس طرح صالح بن کیسان یا کیسان رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں میں اور زہری، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، میں اور زہری علم کو لکھنے اور تلاش کرنے کے لیے جمع ہوئے، یعنی ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم علم لکھیں گے۔ ہم نے کہا کہ پہلے ہم احادیث لکھیں گے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی۔ تو پھر زہری نے کہا کہ ہم صحابہ کرام کی باتیں بھی لکھتے ہیں، یعنی احادیث جب انہوں نے سمجھا کہ ہم نے کافی حد تک احادیث لکھ لی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب ہم صحابہ کرام کی باتیں بھی لکھتے ہیں۔ اور وہ زہری یعنی امام زہری کہا کرتے تھے کہ یہ بھی سنت ہے، یعنی صحابہ کی باتیں لکھنا یہ بھی سنت ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ساری باتیں سیکھی تھیں، اور وہ جو کوئی بھی بات کرتے تھے وہ یہ تو براہ راست اس کے الفاظ اور معنی اللہ کے نبی سے ثابت ہوتا تھا یا اس کا مفہوم ہوتا تھا۔ میں نے کہا وہ سنت نہیں ہے، میں نہیں لکھوں گا۔ تو اس نے یعنی امام زہری نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی باتیں لکھی، میں نے نہیں لکھی، تو وہ کامیاب ہو گیا اور میں ناکام ہو گیا۔ یعنی جب انہوں نے لکھ لی تو انہوں نے بہت اچھا اور شاندار کام کیا اور وہ اپنے مشن کے اندر کامیاب رہے۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا سب سے پہلے جس شخص نے علم کو جمع کیا وہ ابن شہاب زہری ہے، یعنی سب سے پہلے جس شخص نے علم کو جمع کیا وہ ابن شہاب زہری ہے۔ اور اس وقت بھی احادیث کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس کی سند کے اندر امام ابن شہاب زہری آتے ہیں۔ شاید اس سے مراد وہ تدوین ہے جو فعلاً حضرت امام زہری نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے شروع کی۔ پہلے تو عملاً تو اور قولاً تو احادیث کا علم اور اس کی درس و تدریس چل ہی رہی تھی، لیکن باقاعدہ فعلی طور پر لکھنے کا وہ اہتمام نہیں تھا جو عمر بن عبدالعزیز کے حکم کے بعد امام زہری رحمہ اللہ نے شروع کیا۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حافظ خطیب بغدادی نے اس موضوع پر ایک کتاب تقویۃ العلم لکھی اور دلائل سے یہ ثابت کیا کہ تدوین کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا، اور پھر یہی سلسلہ حضرات صحابہ اور تابعین کے دور میں بھی ہوتا رہا، لیکن یہ کوئی جامع اور شامل طریقہ نہیں تھا۔ تو یہ ابھی جو ہے دوسری صدی ہجری سے پہلے تک کا معاملہ ہے، جس سے ہمیں یہ بات مل جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی احادیث کو لکھا گیا، لیکن وہاں پر اہتمام سے اس لیے نہیں لکھا گیا کہ قرآن مجید کو اہتمام سے لکھا جا رہا تھا، اور خدشہ تھا کہ اگر وہی اہتمام سنت کا بھی ہو گیا تو یہ دونوں خلط ملط ہو جائیں گے۔ اور دوسرا ان لوگوں کے اپنے حافظے کے اوپر بہت زیادہ اعتماد تھا، ان کو چیزیں بہت یاد ہو جاتی تھیں۔ پھر آگے صحابہ کرام کا دور آیا تو صحابہ کرام نے بہت سارے صحائف اور بہت ساری احادیث اس طرح لکھ کے ایک دوسرے کی طرف ضرورت کے تحت بھیجی۔ پھر اس کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین کے دور میں بھی بے شمار صحائف جو ہیں وہ لکھے گئے۔ اور پھر آگے جب باقاعدہ سنت اور دیگر علوم شرعیہ کی تدوین اور ان کی باقاعدہ تصنیف کا ایک پورا دور جو ہے وہ دوسری صدی میں اور تیسری میں جا کر شروع ہوا، تو یہ صحائف جو اللہ کے نبی کے دور میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں یا صحابہ اور تابعین کے دور میں جو صحائف موجود تھے یہ بھی بنیاد بنے، اور اس سے بڑی بنیاد ان کا وہ حافظہ تھا جو روات اور محدثین ایک دوسرے سے سنتے تھے اور اس کو یاد کر لیتے تھے، تو زیادہ اعتماد ان کا حافظے کی بنیاد پر ہی تھا۔ لیکن جیسے جیسے اللہ کا نبی کا دور جو ہے وہ دور ہوتا چلا گیا تو اس کی عملی ضرورت جو ہے وہ پیش آئی کہ احادیث کو لکھ لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل علم کے اٹھ جانے سے یہ علم جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے اور علم جو ہے وہ ہم سے مخفی نہ ہو جائے۔
تو بہرحال یہ ساری روایات اور یہ سارا پس منظر اور تاریخ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ویسے ہی محفوظ ہے اور مامون ہے جس طرح کہ قرآن مجید جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اگرچہ احادیث کے اندر بہت ساری ضعیف اور موضوع من گھڑت روایات کو داخل کیا گیا، لیکن محدثین نے اپنی محنتوں سے ان کو کھنگال کر الگ کر دیا۔ تو اگر کوئی حدیث ہمیں ثابت ہو جاتی ہے، صحیح حدیث ثابت ہو جائے، تو کوئی بھی حدیث ثابت ہو جانے کے بعد ہمارے لیے حجت ہے، واجب ہے، لازم ہے، اس کے اوپر عمل ایسی کیا جائے گا جس طرح کی قرآن مجید کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم دوسری صدی ہجری کے اندر تدوین حدیث میں جو بھی سرگرمیاں ہوئیں یا جو بھی انہوں نے خدمات سر انجام دیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر پڑھیں گے۔ تو ہم یہیں پر اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔